معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ حصہ چہارم، باب نمبر 7۔ کیا مطلب تیرا کہ خالص نہیں؟ چاچے احمد نے سختی سے پوچھا۔ دوا ملی ہوئی ہے، خدا بخش نے کہا۔ دیکھ چودھری، گل افروز بھڑک کر بولا، تم گھر میں کالا گڑ کھاتا ہے؟ نہیں، خدا بخش نے جواب دیا۔ سفید گڑ کھاتا ہے؟ ہاں۔ سفید کیسے ہوتا ہے؟ رنگ کاٹ سے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کوئی آسمان سے اترا ہے؟ وہ پاؤڈر بھی دوائی، یہ پاؤڈر بھی دوائی، دونوں فائدے مند دوائی ہے۔ ایک میل نکالتا ہے، دوسرا گڑ کو جوڑتا ہے، میوے کو تازہ رکھتا ہے۔ اور جو چودھری، اگر دوائی پسند نہیں تو میں کوار گندل سے بنا کر دکھاتا ہوں، مگر ایک چٹکی دوائی جتنا کام کرتا ہے۔ اس کے برابر کوار گندل کا گٹھا ضرورت ہے، وہ تم ڈھونڈ کر لائے گا۔ خدا بخش سے جواب نہ بن پڑا تو ٹھنڈا ہو گیا۔ گو دو ایک بار اس نے زیر لب نہ خالص کہا، مگر سب کو اس کی نکتہ چین طبیعت کا علم تھا۔ کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ تجربہ کامیاب رہا۔ پہلے روز گڑ منڈی میں گیا تو آڑتیوں نے شک کی نظر سے دیکھا۔ پشاوری ہے؟ ہاں، اعجاز کے آدمی نے کہا۔ اس روز گڑ کی نیلامی نہ ہوئی اور ٹوکریوں کو آڑتیوں کے گودام میں رکھوا دیا گیا۔ اگلے روز چاچے احمد نے تجویز پیش کی کہ آئندہ سے گل افروز کو گڑ کی ٹوکریوں کے ہمراہ منڈی میں بھیجا جائے، وہ ظاہر کرے کہ گڑ پشاور سے لے کر آیا ہے۔ گل افروز خان نے اس وقت ذہانت کا ثبوت دیا۔ 6-7 ٹوکری روز پشاور سے کیسے آئے گا؟ وہ بولا، 7 دن کا سٹاک ادھر کرو، پھر ریڑے پر لاد کر لے جاؤ، بولو کہ پشاور سے بلٹی آیا ہے، منڈی والا پھر مانے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ گل افروز خان سے بات کر کے آڑتیوں نے مزید پوچھ گچھ کیے بغیر کم سے کم بھاؤ کی حد طے کر لی۔ دکانداروں کو اطلاع پہنچ گئی کہ میوے والا 1 نمبر پشاوری گڑ سستے داموں بک رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8 دن کی کھیپ اٹھ گئی۔ مقابلتاً سستے بھاؤ بیچنے کے بعد بھی حساب لگانے پر یہ گڑ سادے کی نسبت 3 گنا قیمت دے گیا۔ میوے کی قیمت، ریڑے کے کرائے اور گل افروز کی مزدوری نکال کر 100% منافع نکلا۔ اعجاز کے حساب کے مطابق شوگر مل کو بیچنے کی نسبت 70-80% زیادہ منافع ہوا تھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ گھر سے نکلی ہوئی اسکیم اتنی حیرت ناک کامیابی حاصل کر سکتی تھی۔ وہ ہر کسی کی احسان مندی اور بندش سے آزاد ہو چکا تھا۔ 2 ہفتے کی آمدنی میں سے پیسے نکال کر اس نے میٹھے چاولوں کی 2 دیگیں پکوائیں اور گاؤں بھر میں تقسیم کی۔ اعجاز کا آدھا کماد ابھی کٹا نہ تھا۔ اس نے گل افروز خان کو فصل کے اختتام تک کل وقتی ملازمت پر رکھ لیا۔ گل افروز خان کارخانوں میں دہاڑی کی مزدوری کرتا تھا۔ اٹھ کر اعجاز کے پاس آ گیا۔ اس نے دن رات کا ڈیرا فصل پہ لگا لیا اور گنے کی کٹائی، گڑ کی بنائی، سنبھال اور لدان سے لے کر منڈی تک نیلامی اور آڑتیوں سے رقم کی وصولی کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ آہستہ آہستہ بات گاؤں سے نکل کر منڈی میں پہنچ گئی اور آڑتیوں کو علم ہو گیا کہ گڑ پشاور سے نہیں بلکہ شجاع آباد سے گل افروز خان پشاوری کی نگرانی میں بن کر آتا ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ مال چل نکلا۔ پہلی بار اعجاز کی جیب میں اتنی رقم آئی تھی کہ اس نے شہر کے بینک میں جا کر اپنے نام کا حساب کھولا تھا۔ اعجاز کے اندر ایک اور تبدیلی بھی پیدا ہو گئی۔ ملک جہانگیر نے گڑ کی کامیابی پر اپنے منشی کے ہاتھ اعجاز کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ اس بے مراد کی اب کس کو ضرورت ہے؟ سکینہ نے کہا۔ ضرورت کی بات نہیں سکینہ، اعجاز بولا، وقت کی بات ہے۔ وقت اب اس کا ہے یا ہمارا؟ ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، اعجاز نے کہا۔ وقت آئے تو ہاتھ کو روک کے رکھو، اسی میں فائدہ ہے۔ فائدہ کس بات کا؟ ہم نے اپنا فائدہ خود کمایا ہے۔ زیادتی اس نے کی تھی یا ہم نے؟ ٹھیک ہے، مگر ہر جانے کی پیشکش بھی اس نے ہی کی تھی۔ پھر وہ چل کے بھی آیا تھا، ہم نے ہر بار اسے ٹھکرا دیا۔ اب وہ مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، پھر بھی پیش قدمی کر رہا ہے۔ کیوں؟ سوچنے والی بات ہے۔ پھر کوئی بدماشی اس کے دل میں ہوگی، سکینہ نے کہا۔ بدماشی ہو یا کچھ اور ہو، مگر یہ دنیا داری ہے،
اسے سیاست بھی کہتے ہیں۔ تجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں، پھر سمجھاؤ، سکینہ تڑک کر بولی۔ سیاست کے زور پر یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ 4 پیسے کما کر ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتے۔ ان کا سامنا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے طور طریقے اپناؤ۔ ان کو پچھاڑنا ہے تو ان کو انہی کی سیاست سے مارو۔ سکینہ بے سمجھی سے آنکھیں وا کیے اعجاز کو دیکھنے لگی۔ اعجاز دروازے پر کھڑے منشی کے پاس گیا۔ ٹھیک ہے کریم شاہ، وہ منشی سے بولا، ملک صاحب سے کہنا پیغام کا شکریہ، آپ کی دعائیں اور اللہ کا فضل شامل حال رہا تو خیر ہی خیر ہے۔ منشی کریم شاہ نے اعجاز کی بات سنی تو سارے دانت نکال کر ہنسا اور سلام لے کر چلا گیا۔ سکینہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، مگر سرفراز کو اعجاز کے مزاج میں اس تبدیلی کی درک ہو گئی۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ وہ سوچتا رہا کہ یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی۔ اس کے پیچھے کاروبار کی کامیابی تھا یا کہ مزدوروں کے درمیان اس کی کامرانی، جس کی کم از کم 3 انجمنوں کو ملا کر اس نے ایک یونین بنا ڈالی تھی۔ گو اس میں اس کا ایڑی چوٹی کا زور لگ گیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، اس خود اعتمادی پہ اس نے اعجاز کے اندر اور اس کے ذریعے اپنے آپ میں ایک نئی قوت کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ اعجاز کی طبیعت میں ایک نرم روی اور لچک پیدا ہو چکی تھی، جس کی بدولت وہ بڑی سے بڑی بات کو بھی صبر اور تحمل کے ساتھ لیتا اور ہر پہلو سے سوچ کر فیصلہ کرتا تھا۔ سرفراز کو یقین تھا کہ اس تبدیلی کا بڑا حصہ اعجاز کے مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کا نتیجہ تھا۔ سرفراز نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگوں کو بھی قدرتی طور پر اس حقیقت کا فہم ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے بیچ اعجاز سے مشورے لینے کے لیے آنے لگے تھے۔ جس روز سرفراز کو پہلے انٹرویو کے لیے خط آیا، اتفاق سے وہ گھر پہ موجود نہ تھا۔ خط اعجاز کے ہاتھ لگ گیا۔ جب سرفراز گھر پہنچا تو اس نے اعجاز کے چہرے پہ ایک عجیب سی کیفیت دیکھی۔ سرفراز کا راز فاش ہو چکا تھا۔ اتنے دنوں کے اندر پہلی بار اسے اعجاز کی طبیعت میں ہلچل کے آثار نظر آئے تھے، مگر اعجاز نے اپنے اوپر قابو پائے رکھا۔ اس نے نرمی سے حقیقت حال دریافت کی۔ سرفراز نے بتا دیا۔ اب وہ دل کو تھامے کھڑا تھا کہ اعجاز پوچھے گا کیوں، یا پوچھے گا کہ پڑھائی کا کیا بنے گا، یا کوئی ایسی بات کرے گا جس سے سرفراز کا دل بھر آئے گا اور وہ جواب نہ دے سکے گا۔ مگر اعجاز اس خط پر نظریں جمائے خاموش بیٹھا رہا۔ کئی منٹ کا وقفہ گزر گیا، جس کے دوران اعجاز کی تیز تیز چلتی ہوئی سانس دھیمی ہوتی ہوئی ہموار ہوئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے اعجاز کا سکوت ایسا مکمل تھا جیسے وہ کہیں دفن ہو گیا ہو۔ سرفراز کا جی گھبرانے لگا۔ وہ جا کر اعجاز کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ جب اعجاز نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں، جن کی چمک اس کے چہرے کی ایک خاص شے تھی اور لوگ جس کا ذکر کیا کرتے تھے، دھندلائی ہوئی تھی، جیسے ان کے ستارے بجھ گئے ہوں۔ اس نے خاموشی سے کاغذ سرفراز کی جانب بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے لالا۔ ہاں۔ کچھ دیر کے بعد اعجاز نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی پہلا انٹرویو ہے۔ سرفراز نے کہا، خدا جانے پاس بھی ہوتا ہوں کہ نہیں۔ ہو جاؤ گے، اعجاز نے ہولے سے کہا۔ سرفراز کا دل مسلسل بیٹھتا جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس پہ 1 من کا وزن رکھ دیا ہو۔ لہجہ بہ لہجہ اسے اعجاز کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو وہ کبھی نہ کبھی وقفے وقفے پر کرتا رہا تھا۔ سب سے مشکل امتحان میٹرک کا ہوتا ہے، ایف اے کا اس سے آسان ہوتا ہے، پھر بی اے کا اس سے بھی آسان، اور ایم اے میں تو صرف ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ ایک بار وہاں تک پہنچ جاؤ تو ایسے وہ چٹکی بجا کر کہتا ہے، نکل جاؤ گے۔ اصل طاقت امیروں وزیروں میں نہیں ہوتی، اصل طاقت صرف حکومت کے افسروں میں ہوتی ہے۔ کیا غریب، کیا امیر اور کیا وزیر، سب انہی سے کام کراتے ہیں۔ بس مقابلے کا امتحان پاس کرنے کا مسئلہ ہے۔ پھر تم میجسٹریٹ بنو، سب جج بنو یا ڈی ایس پی لگو، سمجھ لو کہ اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ ملک جہانگیر اور ملک حمید جیسے لوگ تمہارے دفتر میں جوتیاں چٹکاتے پھریں گے۔ ان خیالات کو روکنے اور اپنے دل کا وزن اٹھانے کا سرفراز کو ایک ہی طریقہ سوچ رہا تھا کہ وہ باتیں کرتا جائے اور اعجاز کی زبان کھولے۔ حاضری ضروری نہیں ہے لالا،
اعجاز اسی لہجے میں توقف سے بولا، کیوں نہیں، ضرور جاؤ۔ لالا، وہاں پڑھائی بھی ہوتی ہے، BA کی ڈگری ملتی ہے۔ اچھا، اعجاز بے خیالی سے بولا، پھر تو ٹھیک ہے، میری مرضی ہے، جاؤ یا نہ جاؤ۔ سرفراز بے تابی سے بولا۔ اعجاز 1 منٹ تک خاموش رہا۔ میری مرضی ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، سرفراز بے تابی سے بولا۔ اعجاز 1 منٹ تک خاموش رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر جاتے ہوئے وہ ہولے سے بولا، تمہاری مرضی ہے، بھائی جاؤ، کیوں نہیں جاتے؟ یہ بھی اچھی لائن ہے۔ سورج سر سے ڈھل رہا تھا۔ گھر کی دیواروں سے لپٹی ہوئی دھوپ سپہر کی خاموشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کمال رازداری سے یہ سکوت سرفراز کے دل میں راہ پا گیا تھا۔ تمہاری مرضی ہے بھائی۔ اعجاز کے ان 4 الفاظ نے اس کے اندر ایک وسیع یک بستہ خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس وسعت میں اس نے اپنے آپ کو ایک ہی جست کے اندر لڑکپن کی حدود سے نکل کر جوانی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق اقدام کرنے پر قادر بنا دیا گیا تھا۔ اس محیط ذمہ داری کے احساس نے اس کے دل میں خوف کی پرچھائی پیدا کر دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے محسوس کیا کہ جن سینکڑوں تاروں سے وہ اعجاز کے ساتھ بندھا ہوا تھا، ان میں سے ایک تار کہیں سے چنک کر ٹوٹ گئی ہے۔ دروازے سے باہر جاتی ہوئی اعجاز کی پشت دیر تک اس کی نظروں کے سامنے رہی، اور زندگی میں پہلی بار سرفراز نے دنیا میں اپنی ذات کے اکیلے پن کو ایسی شدت سے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا خلا پھیل کر اس کے گردا گرد لپٹ گیا۔ سود و ضیاء کے اس کے گھنے احساس کو تھامے وہ چارپائی پہ گمسم بیٹھا رہا۔ سامنے والی سفید مٹی کی دیوار پر چمکتی ہوئی دھوپ نے شیشے کی شکل اختیار کر لی، جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بیچ سے آہستہ آہستہ تڑکنے لگا۔ حصہ پنجم، باب نمبر 8۔ ہم 6 لڑکے تھے۔ 2 ٹیکسیوں میں بمشکل ہم اور ہمارا سامان آیا۔ ٹیکسی والوں نے ہمارا سامان اتارا اور ہمیں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ہم وہاں کھڑے تھے کہ ایک ہونک سی حجامت والا لڑکا ہمارے پاس سے گزرتا گزرتا رک گیا۔ بدقسمتی سے میں آگے کھڑا تھا۔ لڑکا مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، وچ پلیس ڈو یو ڈسکریز؟ جی، میں نے پوچھا۔ وٹ از جی؟ نو جی شی ہیئر، وہ بولا۔ اسپیک ان انگلش، یو پیزنٹ۔ یس، میں نے کہا۔ یس سر، وہ چیخ کر بولا۔ یس سر، وچ پلیس یو ڈسکریز؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سر، وہ پھر چیخا۔ سر، میں نے دہرایا۔ I'm asking you, which place do you come from? Shujabad, sir. Where is that dump? Near Lahore, sir. So I'm right. You are an uneducated peasant. میں خاموش رہا۔ Answer me. وہ پھر چیخا۔ Yes, sir. میں نے کہا۔ Yes, sir, what? I am a peasant, sir. An uneducated peasant. An uneducated peasant, sir. پھر اس نے ہم 6 لڑکوں پہ، ہمارے کالے اور براؤن بکسوں پہ، جو ہم نے یہاں آنے سے پہلے اپنے بازار سے نئے خریدے تھے، ایک حقارت آمیز نظر پھینکی، جیسے کہ وہ ہمیں اور ہمارے سوٹ کیسوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھتا ہو۔ دس ٹریش۔ وہ ہمارے سامان کی جانب اشارہ کر کے بولا، مائی فادر ول لفٹ۔ آر یو فادر ول لفٹ؟ اگر دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اور لڑکا مجھ سے ایسی بات کرتا تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ بات ابھی اس کے منہ میں ہوتی اور وہ زمین پہ گرا ہوا ہوتا اور میں اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا۔ گاؤں کے ماحول میں پل بڑھ کر اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنی ہمت تو آ جاتی ہے، مگر اس وقت معاملہ عجیب و غریب تھا۔ یہ پہلی بار تھی کہ میں کسی پہاڑی علاقے میں آیا تھا۔ ایک دفعہ کالج کے دوسرے سال ہم 4 ساتھیوں کا پروگرام بنا تھا کہ مری کی سیر کو جایا جائے، مگر آخری وقت پر غلام حسین اور سلیم کے پاس پیسے پورے نہ ہو سکے اور پروگرام ختم ہو گیا تھا۔ اب اس مقام پہ بلند و بالا پہاڑ اور طویل القامت درختوں کے جنگلات کو دیکھ کر ہم پہلے ہی کچھ خم کھا چکے تھے۔ پھر اکیڈمی کی عمارت، اس کے سبزے اور سڑکوں کی صفائی ایسی کہ فالتو پرزہ کہیں گرا ہوا دکھائی نہ دیتا تھا۔ خوش لباس ملازمین ایسی سبک قدم چال والے کہ جیسے ہوا پہ چل رہے ہوں۔ اس تمام تر نظام کا دبدبا ہماری حسیات پہ اثر کر چکا تھا۔ اوپر سے ایک نوجوان لڑکا جو ہماری عمر کا تھا مگر اپنے سر کی شفاف حجامت کے باعث خون خوار نظر آتا تھا، تلوار کی دھار کی مانند
استری شدہ پتلون قمیض اور چمکتے ہوئے جوتے پہنے تنی ہوئی چھاتی سے چلتا ہوا آیا تھا اور ہم سے ایسے لہجے میں مخاطب ہوا تھا کہ جیسے حکم چلانے کا اختیار اس کو قدرت کی جانب سے ملا ہوا ہو۔ ہم میں سے کسی ایک کی بھی زبان نہ کھل سکی۔ نو، ہمارے ساتھی شوکت نے جرأت کر کے جواب دینا شروع کیا۔ نو سر، شوکت نے کہا۔ پک اٹ اپ۔ ہم نے غیر یقینی سے نظروں سے اپنے سامان کی جانب دیکھا۔ پک اٹ اپ، پک اٹ اپ۔ ہم نے فوراً اپنے اپنے باکس اور تھیلے اٹھا کر کندھوں پر رکھ لیے اور کھڑے اس کا منہ دیکھنے لگے۔ گو ٹو دیٹ بلڈنگ، اس نے ایک بیرک نما عمارت کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ ہم اس کی طرف چل پڑے۔ ڈبل اپ، وہ بولا۔ ہم تیز تیز چلنے لگے۔ ڈبل اپ، وہ اتنے زور سے چیخا کہ ہم ڈر کے مارے دوڑ پڑے، مگر اس کے الفاظ مستقل ہمارا پیچھا کرتے رہے۔ ڈبل اپ، ڈبل اپ، ڈبل اپ۔ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ ہم تیز سے تیز تر ہوتے گئے۔ اتنا بھاری سامان کچھ کندھوں کچھ سروں پر اٹھائے۔ 200 گز تک دوڑتے ہوئے جب ہم لکڑی کی اس عمارت تک پہنچے تو سینے میں ہماری سانس بند ہونے کے قریب تھی۔ یہ کیڈٹ کمپنی آفس تھا۔ وہاں پہ ایک سنجیدہ نیم خوشگوار شخص نے سینئر انڈر آفیسر کے نام سے اپنا تعارف کرایا اور ہمیں ابتدائی معلومات فراہم کی۔ ہم 6 لڑکوں کو فرسٹ کیڈٹ بٹالین کی طاری کمپنی میں متعین کیا گیا۔ ہمارے ساتھ مزید 5 لڑکے شامل ہوئے تھے جنہیں صلاح الدین کمپنی میں بھیجا گیا۔ پھر سینئر انڈر آفیسر نے ہمیں ایک ذمہ دار صاحب کے حوالے کیا جن کا تعارف NCO گل نواز کر کے کرایا گیا۔ اس کی ڈیوٹی ہمیں اپنے کوارٹرز تک پہنچانے کی تھی۔ NCO گل نواز جو کیڈٹ کمپنی آفس میں خاموشی اور قاعدے سے کھڑا رہا تھا، باہر نکلتے ہی ایک درندہ بن گیا۔ اس کے منہ سے ایک دھاڑ نکلی۔ یہ آواز اتنی غیر متوقع تھی کہ ہم چونک کر تقریباً اچھل پڑے۔ آن یور ہیڈز، اس نے ہمارے بکسوں کی جانب اشارہ کر کے کہا جنہیں ہم ہاتھوں میں لٹکائے چلے جا رہے تھے۔ ہم جو گھر سے روانہ ہوتے ہی اپنے آپ کو افسر تصور کرنے لگے تھے، اس ذمہ دار کے حکم پر اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب وہ دوسری بار دھاڑا تو اس کی لمبی لمبی مونچھوں والے غضبناک چہرے کو دیکھ کر ہم نے بے چوں چرا اپنے بکس اٹھا کر کندھوں پر رکھ لیے۔ ہمیں پوری توقع تھی کہ اب وہ ایک اور دھاڑ مارے گا اور ہمیں دوڑ لگانے کا حکم دے گا۔ اس خیال سے ہم نے پہلے ہی اپنی چلنے کی رفتار معمول سے تیز کر دی۔ جب اس شخص کی جانب سے مزید کوئی گرج پیدا نہ ہوئی تو ہمارے دل کو کچھ تسلی ہو گئی۔ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ آگے ہم نے ایک لڑکے کو اپنا راستہ کاٹ کر گزرتے ہوئے دیکھا۔ فاصلے سے یہ وہی لڑکا دکھائی دیا جس نے آتے ہی ہمیں اپنا سامان سر پر اٹھوایا تھا۔ نزدیک آنے پر وہ کوئی اور لڑکا نکلا جو اپنی حجامت اور استری شدہ پتلون اور چمکتے ہوئے سیاہ بوٹوں سے عین اس پہلے لڑکے کی کاپی معلوم ہوتا تھا، اور اس نے حرکت بھی ویسی ہی کی۔ وہ چستی سے چلتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر رک گیا۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے وہ چلا کر بولا، ڈبل اپ یو لیزی کریچرز، ڈبل اپ۔ ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ اب ہم گل نواز کی ماتحتی میں ہیں اور مزید خطرات سے محفوظ ہیں۔ ہم نے گویا مدد کے لیے گل نواز کی جانب دیکھا۔ اسی وقت گل نواز منہ کھول کر اپنی گرجدار آواز میں چیخا، ڈبل اپ، جیسے کہ اس لڑکے کی نکالی کر رہا ہو۔ حکم دے کر وہ خود بھی ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ ہمارے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ الٹے سیدھے قدم ملا کر دوڑنے لگے۔ ہماری یہ دوڑ ایک عمارت اور 2 کھیل کے میدانوں کو پار کرنے کے بعد ہمارے کمروں پہ آ کر ختم ہوئی۔ 300 گز کے فاصلے پر تھے۔ ہمیں اپنے اپنے کمرے دکھا کر گل نواز نے کتے کی بھونک کی مانند آخری بار منہ کھولا۔ ڈنر 7 PM شارپ، طاری کمپنی میس از دیئر، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ کمروں میں داخل ہو کر ہم نے اپنے باکس یوں زمین پہ پھینکے جیسے کسی مردہ جانور کو پیٹھ پر لاد کر لائے ہوں۔ اب ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ افسر بننا رہا ایک طرف، ہم تو یہاں پہ سپاہی سے لے کر اوپر تک ہر ایک کے ماتحت تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنی سانس برابر کریں جو اس قدر پھول گئی تھی کہ چھاتی کے اندر دم ختم ہو چکا تھا۔ دوسرا میس تک پہنچنے کا مسئلہ تھا جو میدانوں کے پار بائیں طرف واقع تھا۔ راستے میں ایک لمبی عمارت آتی تھی جس کے برآمدے میں چند لڑکے کھڑے تھے۔ یہ ہو بہو اسی قسم کے نوجوان تھے جنہوں نے ہمیں حکم دے کر دوڑنے کی سزا دی تھی۔
اگر قد کے انچ 2 انچ فرق کو نظر انداز کر دیا جاتا تو لگتا تھا کہ سب ایک ہی سانچے سے ڈھل کر نکلے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہماری رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ ہم نے اپنے کمروں کے دروازے بند کیے اور بستروں پر ڈھہ گئے۔ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت تھا۔ 20 منٹ کے بعد کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں مردے کی طرح بستر سے اٹھا۔ میرا ایک ساتھی آصف کھڑا تھا۔ وہ اندر آ کر سیدھا بستر پر لیٹ گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے خاموشی سے قمیض کے 2 بٹن کھولے اور کالر کھینچ کر مجھے اپنا کندھا دکھایا۔ اس کی گردن سے لے کر شانے تک ایک انتہائی خوفناک قسم کی خراش کا نشان تھا جس پہ خون کے باریک قطرے جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرے اٹیچی کیس کے بکسوئے نے کاٹ دیا ہے، وہ بولا۔ تم دکھاؤ۔ گو۔ میرے شانے پہ بھی مستقل درد اٹھ رہا تھا مگر تھکاوٹ کے مارے میں نے اس کی جانب دھیان نہ دیا تھا۔ میں نے بٹن کھولے اور گردن موڑ کر دیکھا۔ میرا شانہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ بچ گئے ہو، آصف نے دیکھ کر کہا۔ میں نے جلدی میں بکسوئے والا حصہ کندھے پر رکھ لیا تھا۔ تمہیں اس پر ڈریسنگ کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ خون نکل رہا ہے، زخم بن جائے گا۔ چھوڑ یار، میں ابھی صابن سے دھو لیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے تو پیٹ میں بھوک سے درد ہونے لگا ہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے بکس سے دھلے ہوئے کپڑے نکال کر بستر پر پھیلائے۔ ٹھونس ٹھونس کر بھرے ہوئے کپڑوں میں گہری شکنیں پڑ گئی تھیں۔ ہاتھوں سے دبا دبا کر میں نے شکنوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جب کامیابی نہ ہوئی تو پتلون، سویٹر اور ٹائی کو حد الوسع ہموار کر کے اوپر بھاری بکس رکھ دیا۔ پھر میں نے جلدی سے غسل شروع کیا۔ غسل خانے کے شیشے میں اپنی خراش کی پوری لمبائی کو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ گردن سے لے کر کندھے کے نیچے تک رگڑ کھا کھا کر جلد اس قدر سرخ اور ابھری ہوئی تھی جیسے ابھی اچھل کر باہر نکل آئے گی۔ میں نے غسل کر کے صاف کپڑے پہنے۔ کپڑوں کی شکنیں اسی طرح نمایاں تھیں۔ اب ہمارے پاس صرف 15 منٹ تھے اور ہم سب تیار ہو کر ایک ساتھ برآمدے میں کھڑے دور سے اپنے میس اور راستے میں پڑتی ہوئی عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ اب ان کمروں کے باہر صرف 2 لڑکے کھڑے باتیں کر رہے تھے مگر ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ ہم سب کے لیے صرف ایک لڑکا ہی کافی سے زیادہ ثابت ہو سکتا تھا۔ یار، ایک تو انگریزی بول بول کر میری زبان اکڑ گئی ہے، اشرف نے کہا۔ NCOB انگریزی بولتا ہے، آصف متانت سے بولا، جیسے کوئی اہم خبر سنا رہا ہو۔ تم تو کچھ بولے ہی نہیں، شوکت نے کہا۔ میں نے کئی بار یس سر کہا تھا، اشرف نے جواب دیا۔ سینئر انڈر آفیسر سے میں نے ہی ایک سوال کیا تھا۔ کیا سوال تھا؟ اب یاد نہیں رہا۔ دوڑ دوڑ کر تم ساروں کی مت ماری گئی ہے، برکت بولا، جو ایتھلیٹ رہا تھا اور ہم سب سے زیادہ ہوش میں تھا۔ وہ کیڈٹ کالجیے جو دوسری کمپنی میں گئے ہیں خوب انگریزی بول رہے تھے، اشرف رشک بھرے لہجے میں بولا۔